بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر اور مقرر ترین پیغمبروں میں سے ایک ہیں، جنہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست کے خطاب سے نوازا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اب علی علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت پھیلانے کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق میں سے شام، فلسطین سے لے کر عرب کی صحرائی وادیوں تک توحید کی دعوت عام کی۔ پھر اپنے مشن کی تکمیل کے لیے سرزمین عرب میں اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، شام و فلسطین میں دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور مشرقی اردن میں اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو مقرر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 69 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باؤ اجداد عرب سے ہجرت کر کے بابل میں آباد ہو گئے اور وہیں اہلیہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ والد کا نام تارس تھا لیکن ازر کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت آزر کی عمر 75 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ آزر کے 2 بیٹے اور تھے، ایک کا نام حور اور دوسرے کا نام حران تھا۔ حرام کا انتقال آزر کی زندگی ہی میں ہو گیا تھا۔ حران کا ایک بیٹا تھا جس کا نام لوط تھا۔ لوط علیہ السلام نے اپنے باپ کے انتقال کے بعد اپنی زندگی کا بیشتر حصہ چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گزارا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کا پیشہ بت تراشی اور بت فروشی تھا۔ بابل اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر نمرود نامی بادشاہ کی حکومت تھی، جو کہ بہت طاقتور، متکبر، جابر اور بت پرست حکمران تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سر پر تاج سب سے پہلے نمرود ہی نے پہنا تھا۔ یہ طاقت کے زور پر رعیت سے اپنی پرستش کرواتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے عجیب و غریب خواب دیکھا کہ آسمان پر ایک بڑا روشن اور خوبصورت ستارہ نمودار ہوا، جس کی روشنی اتنی تیز تھی کہ اس نے آسمان پر چمکنے والے چاند اور لاکھوں ستاروں کی روشنی کو ماند کر دیا۔ صبح ہوئی تو نمرود نے شہر کے تمام بڑے کاہنوں اور نجومیوں کو دربار میں طلب کیا اور اپنا خواب سنایا اور تعبیر مانگی۔ نجومیوں نے تعبیر بتائی کہ اس شہر میں عن قریب ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو عظیم بادشاہ کے زوال کا باعث بنے گا اور ہمارے خداؤں کے مقابلے میں ایک خدا اور اس کے دین کا پرچار کرے گا۔ نجومیوں کو اس خبر نے نمرود کو سخت پریشان کر دیا، چنانچہ اس میں فوری حکم جاری کیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے فوری قتل کر دیا جائے۔ بادشاہ کے حکم پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا اور بابل کی سرزمین نوزائیدہ بچوں کے خون سے سرخ ہوگی۔ ابھی بادشاہ کے فرمان کو کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آ گیا۔ آزر اور ان کی بیوی کو اپنی اولاد کا خون کسی صورت قبول نہ تھا، لہذا دونوں نے اسے چھپا کر پالنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے بچے کی پیدائش سے پہلے ہی بابل کے پہاڑوں کے درمیان ایک غار تلاش کر گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے اس غار میں بچے کو جنم دیا اور بچے کو اللہ کے سپرد کر کے گھر واپس آ گئے۔ والدہ باقاعدگی سے چھپتے چھپاتے غار میں جاتی اور بچے کو دودھ پلا کر واپس آ جاتی۔ کچھ ہی عرصے بعد آپ بڑے ہو گئے تو آپ کے والدین آپ کو گھر لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے صراط مستقیم پر رکھا تھا اور اپنا رسول منتخب کر لیا تھا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت دے دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کو بت تراشتے اور ان کو پوچھتے دیکھا تو ان سے سوال کیا کہ یہ کیا ہے؟ والد نے کہا کہ یہ ہمارے خدا ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعجب سے کہا یہ کیسے خدا ہیں کہ جن کو آپ پتھر کے ٹکڑوں سے تراش رہے ہیں؟ آپ کے والد نے آپ کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ ایک دن والد نے انہیں ایک ٹوکرے میں بہت سے بت رکھ کر دیے کہ انہیں بازار جا کر بیچو۔ والد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے علیہ السلام
لے کر بازار پہنچ گیا اور آواز لگائی کہ اے لوگو، آؤ آؤ اور اپنے ان خداؤں کو خرید لو جو نہ تو تم کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ لوگ جمع ہوتے اور اپنے خداؤں کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو کو تعجب سے سنتے اور آگے بڑھ جاتے۔ بازار جانے کا یہ سلسلہ کئی دن تک جاری رہا، لیکن کسی نے ایک بت بھی نہ خریدا۔ جب لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد سے ان کی شکایتوں کے انبار لگا دیے تو آزر نے انہیں بازار بھیجنا بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی میں رشد و ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائی تھی۔ وہ جب چھوٹے تھے تو حیران ہو کر سوچتے تھے کہ اپنے ہاتھوں سے تراشے پتھر کے ٹکڑے ہمارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں۔ انہیں اس معبود کے حقیقی کی تلاش تھی جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے۔ وہ دن رات اسی جستجو اور فکر میں رہتے، پھر باری تعالیٰ نے انہیں کائنات کی کچھ اور چیزوں کا بھی مشاہدہ کروایا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کے عجائبات دکھائے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ خلت نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد کی توحید کی دعوت دی۔ اس سلسلے میں ان کے اپنے والد سے کیا مناظرہ ہوا، اسے قرآن پاک کی سورت مریم میں یوں بیان کیا گیا ہے: اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جو نہ تو سن سکتی ہیں اور نہ دیکھ سکتی ہیں اور نہ ہی آپ کے کچھ کام آ سکتی ہیں۔ ابا مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، تو آپ میرے ساتھ ہو جائیں، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلا دوں گا۔ اور شیطان کی پوجا نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب نہ آ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھ ہی ہو جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادب و احترام کے تقاضوں کو پوری طرح ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نہایت محبت اور پیار سے باپ کو توحید کے بارے میں آگاہ فرمایا، لیکن مشرک باپ نے اس نرمی اور پیار کے جواب میں نہایت درستگی اور سختی سے بیٹے سے کہا: اگر تو میرے معبودوں کی مخالفت کرنے سے باز نہ آیا تو یاد رکھ میں تجھ سے بہت سختی سے پیش آؤں گا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے: آزر نے کہا کہ اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے برکشتہ ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ اس موقع پر ابراہیم نے فرمایا السلام علیکم اور کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش طلب کروں گا، بے شک وہ مجھ پر مہربان ہے۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کی اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔